یہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ شہنشاہ خطابت مجاہد اعظم حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان صاحب قبلہ اعظمی ممبر آف پارلیمنٹ دہلی راجیہ سبھا کو پیش کرنے جا رہا ہوں. آئیے ہم اور آپ ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ عبید اللہ خان صاحب قبلہ، حضور قائد ملت علامہ سید اطہر صاحب قبلہ، علماء اہل سنہ، دارالعلوم علی حسن اہل سنہ، غازی اسلام. سبحان اللہ. کھڑے ہو کے بولوں. آپ حضرات شانتی رکھیں، بیٹھیں آرام سے سنیے، آواز مت پیدا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا بجا ہے؟ ارے اوپر کیوں نہیں آ جاتے آپ لوگ؟ یہ نہیں اٹھانا. نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. صدر اجلاس مخدوم مکرم حضرت علامہ سید شاہ محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدبر قوم و ملت حضرت مولانا سید محمد اطہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب منفرد المثال حضرت علامہ سید محمد ہاشم صاحب کانپوری مدظ اللہ العالی، خطیب راجستھان حضرت مولانا فضل حق صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز اور محترم دیگر علماء ملت اسلامیہ، بامبے کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تقریر کے وقت کی ضمانت ضبط ہو چکی ہے. اب اس ضبطی میں خبتی لوگ کتنی دیر تک ہمیں برداشت کریں گے اور چلنے دیں گے یہ وہ جانیں. جو بھی وقت ملے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ مفید باتیں پہنچاؤں جس سے ہم اور آپ مشترکہ طور پر دینی خدمات کی سعادت حاصل کریں. کچھ کہنے سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ دونوں جہان کے تاجدار کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی بھی سعادتیں حاصل کر لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں
सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से हमें कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं। मोहतरम सामीन, कई तकरीरें आपने इस अरसे में सुन ली हैं। आज मैं अपने खिताब के जरिए दोनों जहान के ताजदार, कौनैन के मालिको मुख्तार, महबूबे किरदगार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक तारीखी और इर्तिकाई सफर पर अपनी छोटी सी बिसात के साथ आपसे गुफ्तगू करने की जुर्रत कर रहा हूं। ये दीनी जलसा है, हुफ़ाज़ की दस्तार, उलमा की दस्तार, कुर्रा की दस्तार होने का सिलसिला यहां से बार बार जारी रहेगा और इसी ज़िम्न में मुख्तलिफ उन्वानात पर आप उलमा का खिताब भी समाअत फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज मैंने अपनी गुफ्तगू का जो सरमाए सरनामे सुखन तय किया है वो है शबे मेराज। गुफ्तगू खालिस मजहबी और दीनी होगी। बीच में अगर कुछ मिसालें दौरे हाजिर से मुतल्लिक आ जाएं तो वो भी उसी गुफ्तगू का एक दीनी हिस्सा मानी जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, उनकी जिंदगी के तारीखी वाक़यात में परवरदिगार आलम ने इस उलुल अज़्म रसूल की ज़ात से वाबिस्ता एक ऐसा नादिर और नायाब तारीखी और इर्तिकाई सफर मुतय्यन किया कि हम अक़वाम आलम की जिंदगी में किसी बड़े से बड़े रहबर और लीडर के साथ न ऐसा इनफरादी सफर देख रहे हैं, न ऐसा तारीखी सफर देख रहे हैं और न ही ऐसा इर्तिकाई सफर देख रहे हैं। शब मेराज मुसलमानों में उसी तरह मशहूर है जिस तरह शब बारात, जिस तरह ईद, जिस तरह बकरीद, जिस तरह मुहर्रम, जिस तरह हिंदुस्तान में गरीब नवाज का उर्स। मगर शब मेराज को अकेले वो इनफरादी खुसूसियत हासिल है जो आलमगीर शोहरत की हामिल है आलमगीर मज़ाहिब के अंदर। दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा स्कॉलर आपको नहीं मिलेगा जो मेराज के मसले पर अपनी एक राय न रखता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े को सुबह क़यामत तक बहस के मैदान में ला खड़ा किया है। जब से ये वाक़या आलम वजूद में आया है उस वक्त से अब तक और अब से लेकर सुबह क़यामत तक मुसलसल इस वाक़े पर बहस का दरवाजा खुला रहेगा। मक्के में बहस हुई थी, मदीने में बहस हुई थी, अरब से निकलकर यह बहस अजम में पहुंची और कायनात आलम की इंसानों में यह बहस होते होते ये बहस यूनिवर्सिटीज में पहुंची, ये बहस कॉलेजों में पहुंची, ये बहस इंटेलेक्चुअल क्लास में पहुंची,
یہ بحث مدبرین میں پہنچی، مفکرین میں پہنچی، اس لیے کہ یہ بحث ہے بہت نادر و نایاب۔ مکے سے سفر شروع ہو، بیت المقدس فلسطین تک زمینی سفر، جس کی تائید قرآن کر رہا ہے، بیت المقدس سے آسمانی پرواز حضرت جبریل کا تولنا اور رسول کردگار کا آسمانوں کی سیر کرنا، یہ بحث ہمیں احادیث میں پڑھنے کو ملتی۔ تو معراج کی بحث کے مذہبی نقطۂ نظر سے دو پارٹ ہیں، ایک زمینی اور دوسرا آسمانی۔ میں نے جان بوجھ کر آج یہ بحث اس لیے چھیڑی ہے کہ مسلمان دھیرے دھیرے اپنی تاریخ سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان عملاً اس قدر بیزار ہو چکے ہیں اپنی تاریخ سے کہ ایکسٹرنل طور پر ہم اپنے مذہب اور اپنی قوم کا دفاع غیر مسلموں میں تو کرتے ہیں، مگر اس وقت کفِ افسوس ملتے رہ جاتے ہیں جب شدت کے ساتھ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مذہب اسلام کے تقدس مآب چہرے کو اوریجنل طور پر پیش کرنے کے لیے ان مسلمانوں میں بھی اتنی ہی اشد ضرورت ہے جتنی ضرورت ہم کافروں کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کافر رسمن بھی مسلمان نہ ہو کر اسلام کی تاریخی حیثیت کو جھٹلانے کے لیے اپنے اندر علم و عمل کے بالوں پر پیدا کر رہا ہے، اور مسلمان اپنی تاریخی حیثیت کو دنیا کو سمجھانے کے بجائے اپنی بدعملی، اپنی بدعقلی اور اپنی جہالت کی بنیاد پر اس حقیقت پر افسانے کی پرچھائی ڈال رہا۔ مجھے آپ سے نعرے کی کوئی طلب نہیں ہے، براہ کرم میری تقریر میں نعرہ مت لگائیے گا۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کو ذرا آسانی کے ساتھ کہنے کی کوشش کروں گا اور آپ نہایت ہی غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ عنوانات بے پناہ ہیں، میں کسی عنوان پہ بول سکتا تھا، مگر آج میں نے شب معراج کو اپنا عنوان اس لیے بنایا ہے کہ شب معراج کے پردے میں انسان کی بلندی چھپی ہوئی ہے، انسانیت کا وقار چھپا ہوا ہے، انسانیت کی ترقی چھپی ہوئی ہے، انسانیت کو اپنی منزل کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے۔ سب سے بڑی سائنٹسٹوں کو حیران کر دینے والی کیفیت سے انسانی عقل دوچار ہوتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا تاریخی سفر ہے اور ارتقائی سفر ہے۔ آج دنیا بحث کا دروازہ شب معراج کے واقعات پر کھولے بیٹھی۔ آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ معراج جسمانی کے انکار کے لیے دفتر کے دفتر بھر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ مسلم اسکالرز بھی معراج جسمانی کے معاملے میں اکثر و بیشتر مغالطے کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ خواب میں معراج ہوتی، روحانی معراج ہوتی، تو اس معراج کو اتنے شد و مد کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جاتی جتنے شد و مد کے ساتھ اس معراج کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ خواب میں آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، تو اگر رسول کا سفر بھی خواب ہی میں ہوا، کوئی اور ہے، نسیم صاحب تو لوگوں والی کرسی پہ بیٹھے ہیں، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟
تو نبی صاحب نبوت و رسالت ہے نا، جس اسٹیٹ میں آیا ہے جب تک رہے گا اس کی فرما روائی ہے. اب اس نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کے اسٹیٹ میں اگر نبی آیا ہے تو نبی تو اپنی ہی کرسی پہ رہے گا نا. اس نبی کے اسٹیٹ میں تو وہ مداخلت نہیں کر سکتا نا. جس علاقے کے لیے آیا ہے اسی علاقے میں تو اپنی فرما روائی کرے گا. جس علاقے میں بھیجا گیا ہے، ایک کلکٹر کو ایک ضلع میں بھیجا گیا، لکھنؤ میں بھیجا گیا، تو بستی میں جا کے کلکٹر ہی نہیں کر سکتا. کلکٹر جا تو سکتا ہے بستی میں، مگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا حکم لکھنؤ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی حیثیت سے نہیں چلا سکتا. وہ بستی ہی کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اپنے قلم کی کارروائی کرے گا. یہ سارے کے سارے اپنے اپنے پیریڈ کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، چاہے نبی بن کے آئے ہیں چاہے رسول بن کر آئے ہیں. اللہ ان سے کہتا ہے کہ تمہارے زمانے میں اگر میرے مصطفیٰ آ گئے تو جہاں امت ہوگی وہیں تم ہوگے، جہاں امت ہوگی وہیں تم ہوگے. یہ اقرار لیا گیا. حضور کسی کے زمانے میں نہیں آئے تو پھر اتنے تومار کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا زبردست معاہدہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی چوکسی اور اتنا زیادہ چست اور درست قانونی دفعات کا نظام مرتب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور تو نہیں آئے کسی کے زمانے میں. اچھا حضور آ کیسے جاتے کسی کے زمانے میں؟ لوگوں کے زمانے کے توسط سے حضور کی پیدائش ہی نہیں ہوئی. حضور کی پیدائش کے توسط سے لوگوں کے زمانے کی پیدائش ہوئی ہے. حضور کیسے آتے لوگوں کے زمانے میں؟ کسی کے زمانے میں نہیں آئے. صاحب زمانہ تھے، اپنے زمانے میں آئے. پھر اعلیٰ حضرت مجھے یاد آئے، آسما خان. خان کا مطلب عبید اللہ خان نسیم خان نہیں. دسترخوان. آسما خان، زمی خان، زمانہ مہمان. خان کا مطلب نعمت، انسانوں کے کام آنے والی چیز، عرف عام میں خوراک کی چیز. آسما خان، زمی خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ. لقب کس کا ہے؟ تیرا. تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. رسول اکرم نور مجسم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے زمانے میں نہیں آئے، اپنے زمانے میں آئے. اب حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، نہ ذلی نبی نہ بروزی نبی. کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور کیا لوگے سند پیغمبری کے کام پر، ختم کروا لی نبوت تم نے اپنے نام پر. کافروں نے جب محمد سے سند مانگی قمر، میں ہی 2 ٹکڑے ہوا تھا چرخ نیلی فام پر. کوئی نبی نہیں حضور کے بعد. تو انبیاء سے جو وعدہ لیا تھا اس وعدے کا جلوہ تو کسی نبی کی زندگی اور تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا. تو رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ایک تاریخی سفر کا تعین کیا تاکہ سفر بھی تاریخی ہو اور ارتقائیت بھی دیکھنے کو ملے. اب یہ سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو جب مسجد اقصی حضور پہنچے تو تاریخ کی آنکھیں ہمیں دکھلاتی ہے وہ نظارہ کہ ٹیسٹ کی کاپیاں لیے ہوئے سب کے سب موجود تھے. جب حضور مسجد اقصی پہنچے، حضرت جبریل نے اذان دی، نماز کا وقت ہوا، مقتدیوں پہ نظر پڑی تو 1,24,000 کم و بیش سب اتار دیے گئے. سارے نبی سارے رسول مسجد اقصی پہ اتار دیے گئے. معلوم ہوا کہ نبیوں کے زمانے میں حضور نہیں آئے، حضور کے زمانے میں نبیوں کو بھیجا گیا. جائیے. اب یہ سارے کے سارے آئے ہیں، سب کے سب صاحب سلطنت ہیں نا.
यहीं पे सब पर अफजलियत किसकी होगी? जो नमाज पढ़ाएगा उसकी होगी, जो इमामत करेगा उसकी होगी। इसलिए कि मसला यह है कि इमाम सबसे ज्यादा मुकद्दम होना चाहिए, सबसे ज्यादा तकवाशियार होना चाहिए, सबसे ज्यादा आलिम होना चाहिए, सबसे बड़ा आमिल होना चाहिए, सबसे बड़ा सियासतदान होना चाहिए, जिसको लोग छुपा देते हैं। इमामत की शर्त में ये बात दाखिल है, साहब तकवा होना चाहिए, साहब इल्म होना चाहिए, साहब अमल होना चाहिए, साहब सियासत होना चाहिए। बार बार जोर दे के कह रहा हूं, नहीं पढ़ा है लोगों ने तो सुना दूंगा, बता दूंगा, पढ़ लेंगे। अब पढ़ा है तो छुपाना अच्छा नहीं। इमाम गजाली इमामत सुगरा और इमामत कुबरा की जब बहस करते हैं तो इमामत सुगरा तो 2 रकअत की नमाज पढ़ाना है, और इमामत कुबरा में इस्लाम दीन भी है, दुनिया भी है। तो इमामत कौन करेगा भाई? इस्लाम का आलिम कौन? जो दीन के तकाजों को जाने भी, उसका इंप्लीमेंटेशन भी करवाए। तो दीन के तकाजों के इंप्लीमेंटेशन के लिए बिला सियासत नामुमकिन है कि आप इसका इंप्लीमेंटेशन करवा सकें। इसीलिए दीन को मजहब के महदूद तसव्वुर की डोर में बांधने वाले दीन की आफाकियत से नाबलद और नाशरा होकर रह गए हैं। दीन निजाम हुकूमत का नाम है, निजाम महकूमियत का नाम नहीं। दीन निजाम सियासत का नाम है, निजाम मगलूबियत का नाम नहीं। इस्लामी सियासत का गलबा और निफाज करने का इल्म होना चाहिए आलिम के पास, तब वो इमामत का हल होगा, वरना नहीं होगा। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जानेंगे बेचारे 2 रकअत के इमाम। ऐसे नहीं कहा है। इमामत सुगरा और इमामत कुबरा की तारीफ पढ़िए आप। आज इमामत कायनात को साबित करने का वक्त आया है। इर्तिकाई सफर है मुस्तफा का, सारे अंबिया हैं। जब नमाज पढ़ाने का वक्त आया, इमामत का वक्त आया, बैक वक्त, सारे अंबिया मुस्कुरा पड़े। सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, इसलिए कि वादे का पस मंजर याद आ रहा था। लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्न काला अक़ररतुम वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फशहदू अना माकुम मिनश शाहिदीन। वो वादा याद आया जो ऐवान खास का था। अगर मुस्तफा के जमाने में हम आ गए या मुस्तफा हमारे जमाने में आ गए, हम मुस्तफा के पीछे पीछे चलेंगे। एक नबी भी गैर मुक़ल्लिद नहीं था। आप देख लो, मस्जिद अक्सा में देखो, सब मुक़ल्लिद थे, एक भी गैर मुक़ल्लिद नहीं था। मुस्तफा मुक्तदी हैं अंबिया, अब मुस्तफा मुक्तदा हैं, अंबिया मुक्तदी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक इसलिए भी करवाया गया। और आगे अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इस रात में हमने बड़ी बरकतें रखी, अपने हबीब को बेशुमार आयतें दिखलाई। आयत मीन्स निशानी। ये पहाड़ जो है ये भी आयत, ये सितारे जो हैं ये भी आयत, ये जमीन जो है ये भी आयत। ये सब आयतें हैं अल्लाह की, निशानियां हैं अल्लाह की। इनमें गौर करो तो अल्लाह नजर आएगा, इनमें गौर करो तो अल्लाह की मार्फत का पता मिलेगा, इनमें गौर करो तो खालिक की खल्लाकियत पे ईमान लाने को दिल में वलवला पैदा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफर है तो अकेला सफर नहीं है। नबी जहां जहां जा रहा है उम्मत मिल्लत साथ लिए जा रहा है। देखो तो सही, तुम्हारे लिए दुआएं लोगों ने कहां कहां की हैं ये बता दो मुझे। जहां पहुंचे हैं वहीं किया है, जहां पहुंचे वहीं तुम्हारे मसाइल लेकर के वो गए।
تمہارے مسائل کی گونج دنیا کی سیاست کے اعتبار سے پارلیمنٹ میں ہے، اسمبلی میں ہے، مگر جب انسانیت کا نمائندہ اور اصلی سیاست کا نمائندہ جب تمہارے مسائل کو لے کے اٹھتا ہے تو اس کی بحث عرش کی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، اور نورانیت اعلیٰ سے گزرتا ہے وہ، جنت سے تو تم کو لے کے چلا وہ، آسمانوں پہ تو تم کو لے کے چلا وہ، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، تمہیں لے کے چلا ہے، ملک نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ فرشتے نے کہا ایک قدم آگے بڑھوں گا تو میرے باروں پل جل کے خاک ہو جائیں گے، یہی تو سنا رہتے ہیں لوگ۔ حضرت جبریل رک گئے، اب یہاں ترقی کا راستہ بند ہے نا، حضرت جبریل کی پرواز کی حد متعین ہو گئی نا، سدرۃ المنتہا۔ حضرت جبریل رک گئے۔ میری سمجھ میں حضرت بات ہی نہیں آتی کہ کیسے لوگوں نے لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ ارے اس معراج میں اللہ سب کی گرہیں کھول رہا ہے، سب کے چہرے سے نقاب اٹھا رہا ہے۔ قیامت تک جتنے شیاطین پیدا ہوں گے سب کا جواب اسی معراج میں فضیلت محبوب کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل آئے تھے حضور کو کہاں لے جانے کے لیے بتاؤ؟ اللہ کے پاس لے جانے کے لیے آئے تھے نا۔ حضرت جبریل نے کہا اللہ نے بلایا ہے، میں اللہ کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں، یہی تو ہے نا کہ کچھ اور ہے؟ تو ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کیا سدرۃ المنتہا پر اللہ سے ملاقات ہو گئی تھی؟ تو حضرت جبریل تو یہی کہہ کے آئے تھے نا کہ اللہ سے ملوانے آیا ہوں سدرۃ المنتہا پہ، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، اب آپ جائیے، میں جاؤں گا تو میرے بالوں پر جل کے راکھ ہو جائیں گے؟ بھئی ہمارے آپ جیسا آدمی اگر ہو تو ہمارا جواب تو کچھ اور ہوگا۔ نسیم بھائی دلی آئیں اور کہیں اعظمی صاحب میں آپ کو، کون سا محلہ ہے یہ، ساکی ناکا بامبے نمبر 72 کے جلسے میں لے جانے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے کبھی بامبے دیکھا نہ ہو۔ ایئرپورٹ اترنے کے بعد نسیم بھائی نے کہا حضرت اب آپ چلے جائیے، میں جاؤں گا تو میرا وجود سلامت نہیں رہ سکتا، بس اب اس سے آگے میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ نسیم بھائی آپ تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ علامہ محمود میاں صاحب سے ملوانے لے چل رہا ہوں، ساکی ناکا کے جلسے میں لے چل رہا ہوں، تو کیا ساکی ناکا کا جلسہ آ گیا؟ محمود میاں کی صدارت والی کرسی آ گئی؟ ابھی تو ایئرپورٹ ہی تو آئے ہیں نا بھائی، ابھی تو یہاں سے نکل کر دوسرے عالم میں جانا ہے۔ کہنے لے بھائیہ ہم نہیں کچھ جانتے ہیں، آپ اب آگے جائیے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں جائیے گا؟ بولے نہیں۔ ان کا ٹھیک۔ میں نے بھی دوسرا ٹکٹ لیا تو میں نے کہا نسیم صاحب خدا حافظ۔ کہنے لے کیوں؟ میں نے کہا بیک ٹو پویلین۔ اے بھائی جب آپ نہیں جا سکتے ہو تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں تو کبھی آیا گیا نہیں، اس کے آگے تو میں نے کبھی قدم بھی نہیں رکھا، تو میں تو نہیں جا سکتا۔ میری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ واپس جاؤں۔ حضور سے کہا تھا جناب جبریل نے کہ خدا سے ملانے لے چل رہا ہوں۔ کیا سدرۃ المنتہا پہ ملاقات ہو گئی اور حضرت جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا؟ براق بھی تھک گیا، نئی سواری کا انتظام کر دیا، رف رف، براق سے بھی زیادہ تیز۔ رف رف کو پلٹ کے پڑھو تو فر فر ہوتا ہے، اور فر فر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنا تیز ہوگا۔ کبھی کبھی بدلنے سے بھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جیسے رے واو سین کیا ہوا؟ روس، اور اسی کو پلٹ کے پڑھو سین واو رے کیا ہوا؟ سور۔ حروف تو وہی ہے نا بھائی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے یہ نہیں کہا تھا کہ جبریل آئی ایم بیک ٹو پویلین، میں جا رہا ہوں واپس۔ جب تمہارے جیسے اولو العزم فرشتے کے پر جل رہے ہوں تو میں آگ مٹی ہوا پانی کا بنا ہوا بشر، میری حالت کیا ہوگی؟ جب نورانی مخلوق جل رہی ہے
تو انسانی مخلوق کہاں سے رکے گی؟ کیا حضور نے کہا تھا؟ نہیں کہا۔ حضور نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ صورت دیکھی تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی باعظمت شخصیت ترقی میں بے پناہ مشہور ہو اور کسی مقام پہ تھک ہار جائے اور اپنے سامنے کوئی اپنے سے زیادہ باعظمت طاقت ثابت ہو رہی ہو تو کیا حالت ہوتی ہوگی؟ سائل بن جاتا ہوگا نا، احتیاج کی نظر سے دیکھتا ہوگا نا، ارمان بھرا دل لے کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوگا نا۔ یہ کون آج مجبور ہو رہا ہے سدرۃ المنتہا پہ؟ کس کے بالوں پر تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تحریر میں اس کو لکھا ہے کہ میں لکھنؤ میں معراج بیان کر رہا تھا اور میں نے اپنے استاد حضور اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراج پڑھنا شروع کیا تو لکھنؤ کے اساتذہ شعراء نے مجھ سے کہا کیا کوثر و زمزم میں دھلا ہوا کلام ہے امام احمد رضا کا، آپ پڑھتے جائیے ہم سنتے جائیں۔ میں نقل کر رہا ہوں حضور محدث اعظم ہند کی تحریر کو۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، وہ دست بستہ سبھی ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کہتے ہیں ایسے کیسے چلے گئے، ویسے کیسے چلے گئے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا ہے، پوچھتے ہو عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، ذرا دیکھیے گا زبان دیکھیے، پوچھتے ہو عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں، ارے کیف کے جہاں پر جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں؟ تائید ربانی تھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ حضرت جبریل کس منزل میں ہیں؟ تھک گئے ہیں بالوں پر، آگے نہیں جا سکتے۔ کیسے بالوں پر والے پتا ہے آپ کو؟ یار جب کیا بجا کیا ہے، میں تو گھڑی بھی نہیں لایا، کتنا بجا؟ بس 5 منٹ ہو، صبح جانا بھی ہے مجھے۔ کیسے بالوں پر والے حضرت جبریل جانتے ہیں آپ؟ زمین اور آسمان کے بیچ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب اپنی نورانی کرسی پر بیٹھتے ہیں اور 600 پروں والا فرشتہ صرف 2 پر نکالتا ہے، ایک ادھر ایک ادھر، ان دونوں پروں کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ ساری کائنات کے آسمان اور زمین میں چھا جاتا ہے۔ یہ 2 پروں کا عالم ہے، اور طاقت قوت دیکھنا چاہتے ہو؟ طاقت و قوت کا عالم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اس وقت عرش اعظم پہ تھے، اللہ کا حکم ہوا پانی میں ڈوبنے سے پہلے پروں پہ روک لو، چل دیے، کنویں میں گرنے میں حضرت ٹائم کتنا لگتا ہے؟ عرش اعظم پہ تھے جناب جبریل، صورت دیکھیے، طاقت دیکھیے، پرواز کا عالم دیکھیے، رفتار دیکھیے، ایسا چلے کہ پانی میں گرنے سے پہلے پروں پہ لے لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا چکے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو بھی عرش اعظم پہ تھے۔ حکم ہوا جنت سے ایک جانور لو، اسماعیل کی گردن جا کے مینا میں ہٹاؤ، خبردار اسماعیل کی گردن نہیں کیا امتحان ہے اور کیا طاقت ہے! امین وحی الہی ہیں یہ، اتنی صورت کے ساتھ آئے اور حضرت اسماعیل کی گردن، ایسا فرشتہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے کہتا ہے تھک گئے۔ حضور نے جب یہ عالم دیکھا، کیفیت سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جب ایسی پوزیشن ہو تو آدمی کو تسلی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، بتاؤ تمہارا کام میں کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، جا رہے ہو نا، کوئی بات نہیں، کچھ ہے۔ حضرت جبریل کو جب دیکھا حضور نے اس پوزیشن میں تو اللہ کے حبیب کی زبان سے برجستہ جملہ نکلتا ہے، حل لک حاجتن یا جبریل،
اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، ہم تو جائیں گے ہی، اب نہیں نہ جا پا رہے ہو، اگر تمہاری بھی کوئی حاجت ہو تو ہم ساتھ میں لے جائیں گے۔ حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی حاجت ہو، کوئی مراد ہو تو بیان کرو۔ حضرت جبریل تنک گئے اور اکڑ کے بولے حضور آپ آخری نبی ہیں، کیا بول رہے ہیں آپ؟ شرک بول رہے ہیں آپ ہماری حاجت پوری کریں گے؟ حاجت پوری کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیسی بولی بول رہے ہیں آپ؟ کہیں دکھا سکتے ہو کسی حدیث میں کہ حضرت جبریل نے حضور کو توحید اور شرک کا فلسفہ پڑھایا؟ حضور کہہ رہے ہیں حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ بندے سے حاجت کا بیان کرنا شرک نہیں ہے، زبردستی خواجہ صاحب سے حاجت بیان کر دیا مشرک ہو گئے، غوث پاک سے حاجت بیان کر دیا مشرک ہو گئے، بزرگان دین سے حاجت بیان کر دیا مشرک ہو گئے۔ ارے واہ 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 واہ! تو حضرت جبریل نے تو حضور سے حاجت بیان کی تھی، اور حضور نے پوچھا تھا حل لک حاجت یا جبریل، ہے کسی میں ہمت جو انکار کر دے؟ متفقہ علیہ حدیث سنا رہا ہوں جو ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ تو حضرت جبریل نے کہا ہاں حضور ہے، حضور ایک تمنا ہے، ایک حاجت ہے، کہا بیان کرو جبریل۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ جب بارگاہ قرب میں آپ پہنچ جائیں، قرب خاص میں رب کے دیدار کی جب منزل آئے تو میری حاجت بیان کر دیجئے گا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میدان محشر میں جب جہنم پہ پل صراط قائم کیا جائے، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، تو حضور میری خواہش ہے رب دو عالم کی بارگاہ میں کہ میری یہ حاجت آپ کا رب قبول کر لے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں سے گزر جائے۔ دیکھ رہے ہو، یہ تو جناب جبریل امین علیہ السلام کی حاجت ہے، ان کی تمنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے میری تمنا کہ امت مسلمہ جب گزرے پل صراط سے تو میرے پر بچھے ہوں اور امت پار ہو جائے۔ دیکھ رہے ہو شب معراج کیا کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی ترقی تو الگ ہے، تمہاری ترقی کیسی ہو رہی؟ کیسی ترقی ہو رہی؟ یہ ارتقائی سفر ہے، یہ تاریخی سفر ہے۔ حضرت جبریل امین پر بچھائیں گے اور امت گزر جائے۔ واہ رے میرے اعلیٰ حضرت، یہاں بھی آپ کی غیرت غلامی مصطفیٰ پھڑک اٹھی اور اپنے آقا سے کہتے ہیں پل سے اتارو گزر کو خبر نہ ہو۔ حضرت جبریل کا احسان یہاں بھی نہیں لینا چاہتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کیا مصرع ہے؟ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، ارے یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ حضرت جبریل سے حضور کہہ رہے ہیں حل لک حاجت یا جبریل، یعنی آپ نے کہا تھا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ بارہا آئے، کبھی نہیں کہا آپ۔ یہ سدرۃ المنتہا پہ کہنے کا کیا تک ہے؟ حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ دیکھو اللہ کے حبیب کی فراست اور کمال۔ میرے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے امتیوں، میرے مانوی فرزندوں، میری نظر میں ہر نبی کی تاریخ ہے، اتنا پاورفل فرشتہ ہے یہ کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ فرشتہ کسی کے پاس اب نہیں جائے گا۔ اتنا پاورفل ہے یہ کہ سید الملائکہ ہے یہ، اتنا پاورفل ہے یہ کہ میرے دادا جب آگ میں ڈالے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں جھونکا گیا
تو یہی وہ مقدس فرشتہ ہے جو میرے دادا کے سامنے کھڑا تھا اور بول رہا تھا حل لک حاجتن یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ یہ وہ مقدس فرشتہ ہے کہ جب کسی نبی پر سنکٹ آیا ہے تو جا کے کہتا ہے حل لک حاجتن یا موسیٰ، حل لک حاجتن یا عیسیٰ، حل لک حاجتن یا یوسف۔ سارے نبیوں سے کہتا ہے تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اے لوگو، بشر کو اللہ نے افضل بنایا ساری مخلوق پر، اس فرشتے کا احسان بشری خلقت پہ ہے۔ ہر نبی سے کہا ہے حل لک حاجتن یا فلاں، حل لک حاجتن یا فلاں، اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ تو فرشتے کا احسان ہے، اور میرا قرآن بولے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جا سکتا ہے۔ جب جناب جبریل کی مجبوری آئی تو سارے نبیوں پہ کیا ہوا احسان سدرۃ المنتہا پہ میں نے اتار دیا۔ حل لک حاجتن یا جبریل۔ حل لک حاجتن یا جبریل۔ آگے بڑھی گرد سواری، قرب خاص میں مصطفیٰ پہنچے ہیں۔ کیسی رات ہے یہ، کیسی تفصیلات ہیں۔ اور جب قرب خاص میں پہنچے، نورانی شعاؤں کے بوقے جب اڑنے لگے، رحمت و نور کی چادر میں جب مصطفیٰ بسنے لگے، تو وہی آواز جو طور سینہ پہ آئی تھی، ایک مرتبہ وہی آواز گونجی، اے محمد میں تمہارا خدا ہوں۔ میرے حبیب قریب آؤ۔ اور جب قرب خاص میں پہنچے تو ندا آئی، کیا لائے ہو میرے لیے؟ کوئی تحفہ ہے تمہارے پاس؟ تو مصطفیٰ کی زبان سے بے اختیار یہ جملے نکلے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے رب، ایک عابد اپنے معبود کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک غلام اپنے مالک کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک بندہ اپنے مولا کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک مسجود اپنے ساجد کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک مملوک اپنے مالک کو کیا دے سکتا ہے؟ میری ذاتی عبادت، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، جو کچھ بھی بندگی کے لیے مجھ سے میسر ہے میرے مولا سب تیری بارگاہ میں پیش ہے۔ رب دو عالم کی طرف سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو میرے نبی تم پر، رحمت پروردگار ہو میرے نبی تم پر، برکتوں کی بوچھار ہو میرے نبی تم پر۔ چشمان مبارک ابل جاتی ہیں۔ نبی جہاں جہاں چلتا ہے نمائندگی کے ساتھ چلتا ہے۔ رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام ہو میرے نبی۔ اللہ کے حبیب نے کہا پروردگار اکیلا نہیں آیا، اکیلا نہیں آیا ہوں، دامن رحمت میں امت چھپا کے لایا ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے صالح بندوں پہ بھی سلام بھیج دے میرے معبود۔ پردے خفا میں مچلنے والے فرشتے تاریخ اقوام عالم کا نظارہ کر رہے تھے، اور تاریخ اقوام عالم میں نبیوں کی زندگی و داستان انہوں نے دیکھی بھی تھی اور سنی بھی تھی۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو بددعا کرنی پڑی اس قوم کی ہلاکت کے لیے۔ غداری کی سیمائیں پار کر چکی قوم لوط تو تباہی کے لیے دعا کرنی پڑی۔ فرشتے حیرت و استعجاب میں جب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کے بعد حضور کی طرف سے یہ بات آئی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے مولا میری امت، فرشتے حیرت و استعجاب میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے یہ طائف میں پتھر کھانے والا، مکے میں گالی سننے والا، قدم قدم پہ ستایا جانے والا، ظلم کی چکی میں پیسا جانے والا پیغمبر
ہم تو آج لرز اٹھے تھے کہ زمین پہ تو طوفان آیا ہی تھا، کہیں آج طوفان نہ آ جائے، قرب خاص میں جا کے کسی کی شکایت نہ کر دیں۔ ایسا رحمت للعالمین ہے کہ یہاں آنے کے بعد شکایت کے بجائے مغفرت کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ رہا ہے۔ فرشتے عالم جذبات میں اچھل گئے اور پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ ہماری نمازوں میں واجب کی حیثیت سے داخل کر دیا گیا بنام تشہد۔ معراج مٹائیں گے لوگ، اللہ تو چاہتا ہے معراج پہ بحث ہو، اور ایسی بحث کروا دیا پروردگار نے کہ 5 وقت تو باقاعدہ عباد اللہ الصالحین اس معراج پر بحث کرواتے ہیں 24 گھنٹے میں۔ اپنے نبی کی معراج کا تذکرہ نہیں کرو گے، اس حوالے سے تو نمازیں پڑھ لیا کرو۔ بڑی گہری نیند ہے، صبح کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے۔ سن لیا پھر سو گئے، سنا ہے عالم بیداری میں آ گئے، سنا ہے لاشعور نہیں شعور جاگ رہا، نہیں مسجد کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے، مگر مسلمان اٹھتا نہیں ہے بستر چھوڑ کے، اور موبائل بج جائے اور گہری نیند میں ہو پگلا کر کے اٹھتا ہے، ہلو کیسے حالات بدلیں گے بتاؤ؟ ایسی قوم کے حالات بدلتے ہیں؟ بولو ایمانداری کی بات ہے کہ نہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، لاؤڈ اسپیکر سے پکار رہا ہے بیچارہ، سن بھی رہے ہیں اٹھ بھی نہیں رہے ہیں، لاشعور بھی سویا ہوا ہے، شعور تو چھوڑ دو، موبائل گن 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 بولا ہلو، اور ہیلو میں بھی آج کل عورت کی آواز لگائی گئی ہے۔ ہاں ہلو ہلو ہلو، بڑے پیار سے کہتی ہے 3-4 بار، طبیعت نہیں بھرتی بھائی لوگ۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ یہ ہے قرب خاص کی وہ منزل جہاں راز و نیاز کی کیفیات سے گزر رہے ہیں مصطفیٰ، اور جب چلے واپس تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب امت کی طرف جا رہے ہو نا، رب کی بارگاہ سے تحفہ لے کے جاؤ۔ کل جب صحابہ نے سنا تھا تو بڑا خوش ہوئے تھے، اور تحفہ ربی کو اس طرح قبول کیا تھا کہ سینکڑوں رکعت تو نفل پڑھتے تھے، اور آج مسلمان اب تک تو بڑے شوق سے سن رہا ہے، اب جو تحفے کی بات کر رہا ہوں تو جلتا ہے بجھتا ہے، جلتا ہے بجھتا ہے، ارے باپ لگتا ہے اب نماز کی بات کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ 50 وقت کی نماز لے کے آئے، کیا ہوتا؟ 5 وقت کی نہیں پڑھی جا رہی، جنت ہمارے باپ کی، نماز 1 وقت کی نہیں، جنت ہمارے باپ کی۔ کیا تک ہے، کیا ہٹ دھرمی ہے یہ؟ 50 وقت کی لے کے آئے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، علماء سے سنا ہے آپ نے، ان کا حضور بہت زیادہ ہے، امت نہیں پڑھ پائے گی، جائیے معاف کروا دیجئے کچھ۔ حضور گئے تو 5 وقت کی معاف ہوئی، پھر آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، 9 بار گئے نا، تو اب کی مرتبہ کیا روح سے گئے تھے؟
تم ایک معراج جسمانی پہ حیرت کرتے ہو، ایک تو وہ ہوئی تھی 9 بار تو یوں گئے تھے، 5 وقت کی لے کے آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور یہ بھی نہیں کر پائے گی آپ کی امت، میرا تجربہ ہے. حضور پھر جائیے. اللہ کے حبیب نے کہا موسیٰ اب مجھے اپنے رب کے حضور جاتے ہوئے شرم آ رہی. ہم لوگ 1400 سال سے سن رہے ہیں، ہم لوگوں کو شرم نہیں آ رہی. نماز نہیں پڑھ رہا ہے. آقا دو جہاں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام مجھے رب کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی. مجھے اس موقع پر بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ کا ایک واقعہ یاد آیا، سن لیجیے. ہم لوگ پڑھتے تھے مبارکپور میں، وہ پڑھاتے تھے. تو اس زمانے میں بہت چھائے ہوئے تھے، وہ بہت نفیس مقرر تھے، بہت اچھے خطیب تھے. بستی ضلع کا ایک واقعہ سنانے لگے درسگاہ میں. کہنے میاں سنو ایک عجب واقعہ ہو گیا ہے بستی میں. کیا ہوا حضور؟ کہنے بھئی معراج پہ تقریر کر رہا تھا میں نے یہ واقعہ بیان کیا. گرمی کا دن تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے پوال وال ڈال کے زمین پر. میں نے کہا کہ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو بھیجا، حضور بہت زیادہ ہے، حضور امت نہیں برداشت کر پائے گی. 10ویں بار جب بھیجنے لگے موسیٰ علیہ السلام تو حضور نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے اب رب کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. مفتی المنان صاحب نے کہا کہ جب تک مجمع میں سے ایک آدمی زور سے چلائے ارے باپ، تو ہم لوگوں نے سمجھا اس کو سانپ نے کاٹا یا بچھو نے ڈسا. بولا ارے باپ. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے کعب ہوا، ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو معاملہ ختم ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے مزاج. بات ہنسنے کی تو ہے مگر اس میں سبق بھی ہے. ایسی قوم رب کی رحمت پائے گی، ایسی قوم کے مسائل حل ہوں گے، ایسی قوم ترقی کرے گی. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے. حضرات یہ وہ عظیم تحفہ لے کے اللہ کا حبیب آیا ہے، اور بندہ تو بنیے. وہ شان بندگی ہے جس کو آپ سن رہے ہو. میں یہ شان نبوت نہیں سنا رہا ہوں، میں یہ شان رسالت نہیں سنا رہا ہوں. یہ جو کچھ سنا رہا ہوں بندگی کے باب میں سنا رہا ہوں. بندگی اس کمال کو پہنچی تھی کہ بندے کو سیر کرائی جا رہی ہے. بندہ تو بنیے. آپ کا کمال اسی میں ہے کہ آپ سب کے بندے نہ بنے، رب کے بندے بنے. اور رب کا بندہ عروج کو پہنچتا ہے، جس عروج کو معراج کے لفظ سے تعبیر کر کے بیان کیا جا رہا ہے. رب کا جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنا ہی اونچا عروج ہوگا. سب سے بڑے بندے تھے اس لیے سب سے اونچا عروج. اور معراج ہے کیا عام آدمی کو سمجھا دوں؟ یہ تو ساری باتیں بتائیں. معراج ایک لمحہ بھی نہیں ہوا اور معراج میں ساری تفصیلات کے ساتھ حضور آ گئے. ایک لمحہ بھی نہیں لگا. مگر میں تو امتی ہوں، چھوٹا سا امتی ہوں، گنہگار امتی ہوں. اس پورے معراج کو میں 1 منٹ میں بیان کروں. 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. یہ جتنا بیان کیا ہے سب 1 منٹ میں ہو جائے گا. عمومی طور پر اختصار میں اگر معراج کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ معراج کیا ہے اور تفصیل سامنے آ جائے، 1 منٹ. معراج میں 5 حروف ہیں: میم، عین، رے، الف، جیم. میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے عرش پہ تشریف لے گئے، جیم سے جبریل امین کے ساتھ، الف سے اللہ سے ملنے، جیم سے جبریل امین کے ساتھ، میم سے محمد، عین سے عرش پہ تشریف لے گئے، رے سے رات میں، الف سے اللہ سے ملنے، جیم سے جبریل کے ساتھ. یہی تو ہے معراج. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج سے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ حضور نے جو کچھ دیکھا ہے، سائنس کی نظر بہت تیز ہے مگر ابھی نہیں دیکھ سکی ہے، نہ دیکھ سکے گی.
تو حضور سے بڑا صاحب علم و حکمت کون ہے؟ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، چاہے وہ خوشی کی ہوں چاہے وہ غم کی ہوں، رسول پاک نے شب معراج دونوں دیکھا اور اپنی امت کو دونوں بتایا. اس لیے معراج ہمیں بتاتی ہے کہ غم سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور خوشی عیش و طرب کا ہر سامان سمیٹا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ معراج کی روشنی میں اپنی زندگی کو جانچا جائے، پرکھا جائے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے، تمہاری بندگی تمہارے رب کے لیے مسخر ہے. یہی شب معراج ہمیں بتلا رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ. السلام علیکم. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تخت والے تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ مالک و مولا بے نیازہ، اپنے حبیب پاک کے صدقے مولا ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے. مولا عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، مولا سجدوں میں لذتیں عطا کر. مولا ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما. مولا ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، اپنے محبوبین کی سچی محبت عطا کر. مولا اس راستے پر چلا جس پر تیری رضا ہے، مولا اس راستے سے بچا جس پر تیرا عذاب ہے. اپنی توفیق کے سائے میں رکھ، اپنی نعمتوں سے نواز، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ. مولا تو کریم ہے کرم کر دے، مولا تو رحیم ہے رحم کر دے. مولا تو ستار ہے ہمارے عیبوں کو چھپا لے. مولا تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے، جو بار قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے رشتے عطا کر دے. مولا اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کر.
مولا جو لوگ اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں دام درم قدم سخن مولا تو ان کی خدمتوں کو قبول فرما اور دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا کر ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.